بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صلوات عزیزان محترم، اس گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ اعراف کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 157 ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے 3 موضوعات پر گفتگو فرمائی۔ پہلا موضوع اپنے حبیب کا تعارف کرایا، دوسرا موضوع کہ ہم نے اس آخری نبی کو بھیجا کیوں، اور تیسرا موضوع کہ ہم تمہیں کن شرطوں پر جنت عطا کریں گے۔ آیت طویل ہے، لیکن میری خواہش یہی ہوگی کہ میرے محترم سننے والے اس آیہ مبارکہ کے ترجمے کی طرف توجہ فرمائیں، بلکہ اس کا جو مغز ہے اس کی طرف توجہ کریں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی، اس نبی کی، اس امی کی۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی ہے کہ جس کا تذکرہ پانے والے قیامت تک توریت و انجیل میں پاتے رہیں گے۔ یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے، اور اس کا تذکرہ پانے والے قیامت تک توریت و انجیل میں پاتے رہیں گے۔ ہم نے اسے بھیجا کیوں؟ یامرہم بالمعروف۔ اچھا بھائی، رسول کے معنی یہ 3 لفظ ہے نا، رسول ہے، نبی ہے، امی ہے۔ رسول کے معنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا، نبی کے معنی اللہ سے پیغام لینے والا۔ یہ 2 الگ الگ لوگ نہیں ہیں، جب لے رہا ہے تو نبی ہے، جب دے رہا ہے تو رسول ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا آرام سے سنتے جانا۔ اچھا، تو
رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا، نبی کے معنی پیغام اللہ سے لینے والا، امی کے معنی جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. بھائی یہی تو ترجمہ کیا ہے مفسرین نے، مترجمین نے. امی کے معنی جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا بھول گئے کہ پہلی وحی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. حبیب پڑھ، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے خلق کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا. اقرا حبیب پڑھ، وربک الاکرم تمہارا رب بہت کریم ہے حبیب پڑھو. الذی علم بالقلم جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا. علم الانسان ما لم یعلم اور انسان کو سب کچھ سکھلا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا. تو پہلی وحی میں پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے، لکھنے کا بھی تذکرہ ہے. اور مسلمان کا خیال یہ ہے کہ نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. بھائی بات پہنچ جائیے نا. اچھا تو اب امی کے معنی جو بھی ہو، بھائی توجہ رہے، جاہل کے نہیں ہے، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے. ہم نے کیوں بھیجا؟ یامرہم بالمعروف، ترجمہ کر رہا ہوں وہ بھی آیہ مبارکہ کا. ہم نے اس لیے بھیجا کہ یہ ساری اچھائیوں کا حکم دے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ اور ساری برائیوں سے روکے. بھائی تمہارا نبی کیوں آیا؟ ساری اچھائیوں کا حکم دے اور ساری برائیوں سے روکے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور ساری پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث اور ساری خبیث چیزوں کو حرام قرار دے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ تم نے جو رواج بنائے ہیں، تم نے جو رسمیں بنائی ہیں، تم نے جو دستور اور قانون بنائے ہیں، انہیں وہ توڑ دے اور اللہ کے قانون کو دنیا میں رائج کرے. تو ساری اچھائیاں جانتا ہے جبھی تو حلال کرے گا، ساری برائیاں جانتا ہے جبھی تو حرام کرے گا، سارے طیبات جانتا ہے جن کی حلت کا حکم دے گا، ساری خبیث چیزیں جانتا ہے جن کو حرام کرے گا، سارے قانون جانتا ہے جنہیں توڑے گا، اللہ کے قانون کو جانتا ہے جسے نافذ کرے گا. تو اتنی ساری باتیں جانتا ہے اور پھر کہہ رہے ہو کہ نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. عجیب بات. بھائی سننا اور بہت آرام سے میرے ساتھ چلتے رہنا. اچھا تو پہلے حصے میں تعارف کرایا، دوسرے حصے میں یہ بتلایا کہ کیوں بھیجا، اور اب تیسرے حصے میں یہ آواز دی کہ ہم تمہیں کن شرطوں پہ جنت دیں گے. فالذین آمنوا بہ میرے حبیب پہ ایمان لاؤ میں تمہیں جنت دوں گا. میرے حبیب پر ایمان لاؤ میں تمہیں جنت دوں گا. اچھا تو مالک کے سارے ایمان لانے والے ہیں تیرے حبیب پر، دے دے جنت کا نہیں. اب دوسری شرط سنو. پہلی شرط فالذین آمنوا بہ میرے محمد پہ ایمان لاؤ تمہیں جنت دوں گا. دوسری شرط عزرو ہو اس کی عزت بھی کرو. بھئی یہ کیا بات ہو گئی کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی عزت بھی کرو. میں اپنے اس محترم مجمع سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایمان ہے رسول پر؟ سب کہیں گے کہ ہے. تو کیا دل میں عزت نہیں ہے؟ بھئی دل میں عزت تو ہے، تو جس پر ایمان ہوگا اس کی عزت تو خود ہوگی. یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایمان بھی لاؤ عزت بھی کرو؟ تو قرآن کچھ ایسے ایمان لانے والے دیکھ رہا تھا جن کا کلمہ زبان پہ رکا ہوا ہوگا، دل میں محمد کی عزت نہیں ہوگی. ختم الانبیاء رحمت للعالمین بآواز بلند نعرہ بھائی بہت اطمینان سے میرے ساتھ چلتے رہنا. اور جس مرحلہ فکر تک تمہیں لے جانا ہے وہ مرحلہ فکر ابھی بہت دور ہے. تو پہلی شرط جنت میں جانے کی ایمان لاؤ، دوسری شرط میرے نبی کی عزت کرو. پروردگار ایمان بھی رکھتے ہیں عزت بھی کرتے ہیں. اب تو جنت دے دے کہا نہیں. اب تیسری شرط سنو، وَنَصَرُوهُ اور اس کی مدد بھی کرنا. پہنچ رہی ہے بات؟ اچھا تو اب ایمان رکھتے ہیں رسول پر، اس کی عزت کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جب پکارے گا ہم لبیک کہیں گے، اس کی مدد کریں گے. اب دے دے جنت کا نہیں. اب آخری شرط سنو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اس نور کی بھی پیروی کرو.
محمد کے علاوہ اس نور کی بھی پیروی کرو جو نبی کے ساتھ ساتھ دنیا میں آیا ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ بات پہنچ رہی ہے میرے محترم سننے والوں تک؟ اچھا، تو اب مقام ختم نبوت سے اسی مقام سے آگے بڑھنا ہے مجھے. یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، 2 لفظوں پہ رکوں گا، اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. لیکن بہت دنوں کے بعد آیا ہوں، پہلے کچھ 6-7 سال پہلے آیا تھا، تو جی چاہتا. دیکھو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ اگر حلق سے نیچے اتر گیا ہوتا تو مقام رسالت پر اختلافات نہ ہوتے. کوئی عجیب بات ہے، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں نا، اذان میں تو گواہی ہے، تشہد میں بھی گواہی ہے، لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ. ترجمہ کروں، محمد اللہ کے رسول تھے لیکن انتقال فرما گئے. عجیب بتاؤ. بھائی مجھے بتلاؤ کہ مؤذن جب اذان میں یہ جملہ کہتا ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو میں ترجمہ کروں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے لیکن انتقال فرما گئے. کیا دنیا کا کوئی انسان اس ترجمے کو صحیح قرار دے گا؟ بھائی سارا مجمع کہہ رہا نہیں. اچھا تو صحیح ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو زبان سے کہہ رہا ہے محمد رسول ہیں اور دل میں عقیدہ ہے کہ رسول تھے. عجیب پہنچ رہی ہے بات؟ بھائی سنتے جاؤ. اب مجھے معاف کر دینا، میں حیات رسول پہ رکوں گا نہیں. یعنی مؤذن زبان سے کہہ رہا ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دل میں عقیدہ کیا ہے؟ رسول تھے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ بھائی زبان پہ ہے کہ ہیں رسول ہیں، دل میں ہے کہ رسول تھے. جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے، منافقت ہے. بھائی بات پہنچ رہی ہے نا؟ اچھا تو اب مجھے اس مقام پہ رکنا نہیں ہے، لیکن اب جملہ تو میں کہوں گا. 2 لفظ یہ آیت رہے، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے. رسول جو پیغام دے، نبی جو اللہ سے پیغام لے. رکے رہنا اس مقام پر. کیا ساری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب نبی ہیں؟ نہیں نا. ساری انسانیت میں سے کتنے اٹھائے ہیں نبی بنانے کے لیے؟ 1,24,000، اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا کیا سارے نبی رسول بنا دیے؟ کہا نہیں، پیغام دینے کے لیے 313 رسول. تو 1 لاکھ ساری دنیا سے اٹھائے 1,24,000، 1,24,000 نبیوں میں سے اٹھائے 313 رسول. اچھا اب 5 ہیں اولو العزم جو صاحب شریعت ہیں. تو کیا 313 جتنے تھے وہ سب اولو العزم بنا دیے؟ نہیں، ان میں سے 5 اٹھائے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی. ٹھیک، یہ 5. اچھا ان 5 کو کیا پانچوں کے پانچوں کو خاتم النبیین بنا دیا؟ نہیں، ان میں سے ایک کو اٹھایا اور اسے بنایا خاتم النبیین. تو ساری دنیا میں سے اٹھائے 1,24,000 نبی، نبیوں میں سے منتخب کیے 313 رسول، 313 رسولوں میں سے منتخب کیے 5 اولو العزم، اور 5 اولو العزموں میں سے اللہ نے منتخب کیا 1 خاتم النبیین. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی جیسے، اور نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول جیسے، اور رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو العزم جیسے، اور اولو العزم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خاتم النبیین جیسے. تو جب اولو العزم رسول خاتم النبیین جیسے نہ بن سکے تو عرب کا بدو میرے محمد جیسا کیسے بن جائے گا؟ سمجھ رہے ہو؟
اچھا بھائی، اب جب بات آ گئی ہے تو میں ایک جملہ اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کرتا جاؤں، اور اس جملے سے میں پھر جاؤں گا واپس مقام رسالت کی طرف. کہنے لگے کہ بھائی ہم کیا کریں، قرآن میں تو 2 جگہ لکھا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. حبیب کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی. کہنے لگے اتنا سا فرق ہے تو اتنا سا فرق. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، تو جی چاہتا ہے کہ اپنے محترم سننے والوں کو آج کوئی پیغام ہدیہ کر جاؤں اس آیت کے سلسلے میں، تاکہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ سننے والوں پر واضح ہو جائے. بڑے آرام سے سننا، بہت دنوں کے بعد آیا ہوں. کہنے لگے کہ بھائی رسول نے تو خود کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک بشر ہوں، فرق یہ کہ یوحی الی، مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی. اچھا تمہیں معلوم ہے کہ کائنات میں جو چیزیں ہیں ان میں پہلی چیز ہے جمادات، پتھر. اگتے نہیں ہیں، جتنا بڑا ہے پتھر اتنا بڑا رہے گا، اگتا نہیں ہے. اچھا اس سے اوپر کیا ہے، اتنا سا بیج تھا، تم نے اسے زمین کھود کے دبا دیا، تھوڑا سا پانی دیا، وہ اتنا سا بیج ایک دن تمہارے سر پر شجر سایہ دار بن گیا، ہے نا. تو پتھر میں اگنے کی صفت نہیں تھی، جسم تھا، ہے نا. اس میں ایک صفت بڑھ گئی، اگنے والی. تو پتھر اور ہے، درخت اور ہے. اچھا اس درخت میں تم نے حرکت ڈال دی، ٹھیک ہے، وہ حیوان بن گیا. تو اب درخت اور ہے، حیوان اور ہے. اس حیوان میں تم نے عقل ڈال دی، انسان بن گیا. بھائی ایک ہی چیز تو ڈالی ہے نا بھائی، توجہ رہے. عقل ڈال دی حیوان میں، انسان بن گیا. اب حیوان اور ہے، انسان اور ہے. کتنا فرق ہے حیوان میں اور انسان میں. اور اس انسان میں وہی ڈال دی، نبی بن گیا. تو اب جتنا فرق حیوان اور انسان میں ہوگا اتنا ہی فرق انسان میں اور نبی میں ہوگا. سمجھ رہے؟ بھائی سنتے جاؤ، سنتے جاؤ، بہت آرام سے سننا، اس لیے کہ منزل فکر معین ہے. اور جب منزل فکر معین ہے تو وہاں تک تو تمہیں لے جاؤں گا میں. کہنے لگے کہ بھائی کھاتا وہ بھی ہے، کھاتے ہم بھی ہیں، پیتا وہ بھی ہے، پیتے ہم بھی ہیں، نیند اسے بھی آتی ہے، نیند ہمیں بھی آتی ہے، جاگتے ہم بھی ہیں، جاگتا نبی بھی ہے. اچھا اسے بھی نسل کو بڑھانے کی خواہش ہے، ہمیں بھی نسل کو بڑھانے کی خواہش ہے. تو ہم اس جیسے تو ہیں اور وہ ہم جیسا تو ہے. بھائی سننا، بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے، داہنے بائیں. کیا ہے دلیل؟ کہ کھاتا نبی بھی ہے، کھاتے ہم بھی ہیں، پیتا نبی بھی ہے، پیتے ہم بھی ہیں، سوتا نبی بھی ہے، سوتے ہم بھی ہیں، جاگتا نبی بھی ہے، جاگتے ہم بھی ہیں. تو اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی کھاتا اونٹ بھی ہے، کھاتے آپ بھی ہیں، پیتا اونٹ بھی ہے. میں نے بھینس کا ذکر نہیں کیا، میں نے عرب کے مقدس جانور کا نام لیا ہے نا. سوتا اونٹ بھی ہے، سوتے آپ بھی ہیں. تو کبھی آپ نے کہا کہ اونٹ ہم جیسا، ہم اونٹ جیسے؟ یہ سارا نزلہ میرے محمد کی نبوت پہ کیوں گر رہا ہے؟ بھائی پہنچ رہی ہے بات. تو اب جملہ سننا، اور اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا کہ میرے نبی نے یہ کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں. یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. پہنچ رہی ہے بات؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے. داہنے بائیں سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی میرے نبی نے یہ کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں. یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. اور اگر پوری تاریخ میں کہیں کہا تو کل ایک کو کہا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے لہموں کا لہمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عزموں کا عزمی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، روحوں کا روح یا علی، یا علی انت منی وانا منک. اے علی میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا. پہنچ رہی ہے بات؟ ذرا رک کے سنتے جانا خدا کی قسم. اس لیے کہ میں پھر واپس جاؤں گا مقام ختم نبوت کی طرف. لیکن اب ایک جملہ آ گیا ہے. میں کنٹروورشل روایات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں کہ کوئی لکھے کوئی نہ لکھے. سب نے لکھا ہے کہ علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے یا علی لہم کا لہمی، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، دموں کا دمی یا علی تیرا خون میرا خون، عزم کا عزمی یا علی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں.
نفسوں کا نفس یا علی تیرا نفس میرا نفس، روح کا روح یا علی تیری روح میری روح، مثلوں کا مثل یا علی تیری مثال میری مثال۔ پھر سننا ایک مرتبہ اس روایت کو، لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عزموں کا عزمی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، روح کا روحی یا علی، مثلوں کا مثلی یا علی۔ سن لیا تم نے؟ بھائی ایک عجیب و غریب بات اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ بتلاؤ کہ رسول نے ایک حدیث میں کتنی مرتبہ یا علی کہا ہے؟ گنی ہوئی ہے نا، لحم کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عزم کا عزمی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، روح کا روحی یا علی، مثلوں کا مثلی یا علی۔ تو میں نے آج مسلمان سے یہ پوچھا کہ تم جو مسواک استعمال کرتے ہو کیوں؟ کہنے لگا پیارے نبی کی سنت تھی، اور تھی بھائی، تھی، کوئی شک نہیں۔ میں نے کہا یہ قبضے کے برابر ریش، کہا پیارے نبی کی سنت تھی اور خدا کی قسم تھی۔ یہ اٹنگا پاجامہ یہ کیوں؟ کہا پیارے نبی کی سنت تھی اور تھی۔ بھائی یہ زلفیں پیارے نبی کی سنت تھی اور تھی۔ کتنا اچھا ہے آج کا مسلمان، خدا اس مسلمان کو توفیق دے سنت رسول پہ عمل کرنے کی۔ کتنا اچھا ہے مسلمان کہ نبی جو 1,500 سال پہلے کر گئے، آج وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ سنت نبی کا محافظ ہے مسلمان۔ اس مسلمان سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی نے ایک حدیث میں 6 مرتبہ یا علی کہا، تو مولا مان کے نہ صحیح، سنت رسول مان کے 1 مرتبہ تو یا علی کہہ دے۔ پہنچ رہی بھائی، رکے رہنا، خدا کی قسم رکے رہنا۔ اب میں پھر اس مرحلے تک اپنے سننے والوں کو واپس لے جانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی ہمت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام شیخ الانبیاء ہیں، ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ میں محمد جیسا، نعوذ باللہ، یا محمد رسول اللہ مجھ جیسے۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی ہمت نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ہمت نہیں ہے۔ تم پوچھو کہ میں نے یہ کہاں سے کہہ دیا، تو جاؤ دیکھو سورہ مائدہ، قرآن مجید کا 5واں سورہ، آیت کا نشان 110۔ یہ حوالہ اس لیے دیا ہے کہ جا کے ترجمے کو دیکھنا، قرآن مجید میں 5واں سورہ 110ویں آیت، وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَاةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِسْتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ یہ جو بے اذنی ہے نا، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں بس اپنے نوجوان دوستوں کو۔ عیسیٰ اللہ کہہ رہا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تم گیلی مٹی اٹھا کر پرندے کی مورت بناتے تھے میرے اذن اور میری اجازت سے۔ سن لیا نا تم نے؟ اذن کے معنی معلوم ہے، اجازت۔ تو عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم اذن لے کر گیلی مٹی اٹھاتے تھے پھر پرندہ بناتے تھے۔ فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي۔ عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ میرے اذن سے اڑ جاتا تھا۔ وَإِسْتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي۔ عیسیٰ تم مبروس کو اور جذامی کو اچھا کیا کرتے تھے میرے اذن اور میری اجازت سے۔ وَتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ اور عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم مردوں کو زندہ کرتے تھے مگر میرے اذن اور میری اجازت سے۔ تم نے دیکھ لیا صاحب انجیل، صاحب شریعت 4تھے آسمان پہ ہیں، آج تک زندہ ہیں، ان کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ عیسیٰ پہلے اذن مانگو پھر مٹی اٹھاؤ، اذن مانگو پرندہ بناؤ، پھونک مارو میرے اذن سے، پرندہ اڑے میرے اذن سے، جذامی کو اچھا کرو پہلے مجھ سے اذن مانگو، مبروس کو اچھا کرو لیکن پہلے مجھ سے اذن مانگو، مردے کو زندہ کرو مگر پہلے مجھ سے اذن مانگو۔ یعنی عیسیٰ کو قدم قدم پہ اذن مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور اب میرا نبی سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا، تجھے رسول بنایا، تجھے گواہی دینے والا بنایا، تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور تجھے پورا اذن دے کر دنیا میں بھیج دیا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، حبیب تجھے اپنا پورا اذن دے کر
اس دنیا میں بھیج دیا. اب تجھے بار بار اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سورج پلٹا لے تیری مرضی, چاند کو توڑ دے تیری مرضی, ستارے کو اتار لے تیری مرضی, درخت سے سلام کروا لے تیری مرضی, سنگریزوں سے تسبیح پڑھوا لے تیری مرضی, کسی کو باہر کر دے تیری مرضی, کسی کو اندر بلا لے تیری مرضی. بھائی رکے رہنا, یہ ہے مقام ختم نبوت. اور یہاں روکوں گا اپنے سارے سننے والوں کو ایک آیت میں میرے نبی کے 7 عہدے. یا ایھا النبی, بھائی رک جاؤ اس مرحلے پر, اور اس مرحلے پر رک کر اس آیت مبارکہ کو پھر سنو. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب, تجھے نبی بنایا, تجھے رسول بنایا, تجھے گواہی دینے والا بنایا, تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا, تجھے ڈرانے والا بنایا, تجھے اپنا پورا اذن دے کر دعوت دینے والا بنایا. وسراجا منیرا, اور تجھے سراج منیر بنایا. سراج کے معنی چراغ, منیر کے معنی روشن. یہی ہے نا, میرے بزرگ گردن ہلا رہے ہیں کہ سراج کے معنی چراغ اور منیر کے معنی روشن. قسم کھا رہا ہوں ممبر سے, مجھے بھی عربی آتی ہے اور ٹھیک عربی آتی ہے, بہت ٹھیک آتی ہے. منیر کے معنی کسی زبان میں روشن کے نہیں ہے. جو چیلنج دے رہا ہوں, منیر ہے باب انارہ سے, روشن کے لیے عربی میں لفظ جو ہے وہ بتاؤں, منور. منور یعنی روشن, منیر کے معنی روشن نہیں ہے. تو اب تم مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہو نا, پھر منیر کے معنی کیا ہے؟ منیر کے معنی ہے نور بانٹنے والا, نور دینے والا. تو حبیب ہم نے تجھے نور دینے والا چراغ بنایا. جو نور بانٹ رہا ہو کیا خود نور نہیں ہوگا؟ عجیب لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں. تو میرا نبی, تمہارا نبی کیا ہے؟ سراجن منیرا, اللہ کا نور بانٹنے والا چراغ. بھائی کمال ہو گیا. قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کے 2 چراغ. سورج کے لیے کہا سراجن وہاجا, شعلے پھینکنے والا چراغ, اور میرے نبی کے لیے کہا سراجن منیرا, نور بانٹنے والا چراغ. اب رک جاؤ, میرا نبی ہے کون؟ میرا محمد رسول اللہ کون ہے؟ اللہ کا چراغ. ٹھیک ہے نا, چراغ ہے. اچھا بھائی عجیب بات ہے, اور اس بات کو یاد رکھنا. یہ بچہ بیٹھا ہے سامنے, میں نے کہا بھائی یہ کون ہے؟ کہہ لیں گے فلاں صاحب کا چشم و چراغ ہے. یہ ہوتا ہے, چھوٹا بچہ کدھر بھی بیٹھا ہوا ہے, میں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ کہہ لیں گے فلاں صاحب کا چشم و چراغ ہے. اچھا, تو چراغ کہتے ہیں بیٹے کو, اور محمد رسول اللہ ہے اللہ کا چراغ. بھائی مرحلہ آ گیا ہے, تو اس مرحلے پر تو میں روکوں گا, ذرا اس طریقے سے سنو جس طریقے سے بول رہا ہوں. چراغ کہتے ہیں بیٹے کو, اور محمد رسول اللہ ہے اللہ کا چراغ. اور اللہ کون ہے؟ لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا بیٹا نہ وہ کسی اور کا بیٹا. ٹھیک ہے نا, نہ اس سے کوئی اولاد نہ وہ کسی کا اولاد. لم یلد ولم یولد. ٹھیک, تو اب کہنا کیا چاہ رہا ہے پروردگار؟ ارے بھائی چراغ تو سمجھ گئے نا, بڑا مشہور مصرع ہے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو کہتے تو ہیں, یہ جملہ یاد رکھنا میرا, اور کبھی کبھی اس طریقے سے بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا. کہتے تو ہیں بیٹے کو چراغ, اور اللہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ میرا چراغ ہے. تو اب اگر برداشت کر سکو تو میرے جملے کو برداشت کر لینا. یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں ہوں لم یلد, میں ہوں لم یولد, بیٹے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. لیکن اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا, یہ محمد ہوتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتے, یہ میرا محمد ہوتا. اگر میری بات نہیں مانو گے تو قرآن کی تو بات مانو گے نا. سورہ زخرف میں جا کے دیکھ لینا, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. حبیب کہہ دے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میرے علاوہ ہوتا؟ پہنچ گئی بات, پوری طرح پہنچ گئی بات. اگر پوری طرح بات پہنچ گئی ہو تو مجھے اجازت دو کہ میں ایک جملہ کہہ کے اسی مقام سے آگے بڑھ جاؤں. اچھا, تو رسول اللہ ہے اللہ کا چراغ,
چراغ کہتے ہیں بیٹے کو، اور اللہ وہ جو لم یلد ولم یولد، یعنی محبوبیت کے اس کمال پہ ہے میرا نبی کہ اگر بیٹا ہوتا تو کوئی اور نہ ہوتا، محمد ہوتا. طے ہو گئی بات. اچھا بتاؤ میرا نبی پیدا کہاں ہوا؟ مکے میں، سب کو معلوم ہے. اچھا بھائی مکے میں بڑے محلے تھے، 5-7 محلے تھے اس وقت، کس محلے میں پیدا ہوا؟ محلے بنی ہاشم میں. اچھا محلے بنی ہاشم میں 65 گھر تھے، بنی ہاشم کے کس گھر میں پیدا ہوا؟ بڑا آسان جواب ہے، باپ کے گھر میں. تحقیق سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ کا، پیغمبر اکرم کے والد، ان کا کوئی مکان مکے میں نہیں تھا. اچھا تو اور آسان جواب ہے کہ اپنے دادا عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کے گھر میں بھی نہیں پیدا ہوئے. جاؤ دیکھو تمہارے شہر لاہور کی چھپی ہوئی سیرت المصطفیٰ، اس کی پہلی جلد میں دیکھنا، پیغمبر پیدا ہوئے ہیں ابو طالب کے گھر میں. کہاں پیدا ہوئے؟ پیغمبر پیدا ہوئے ہیں ابو طالب کے گھر میں. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ وہ جو کائنات کا سب سے بڑا مسلمان تھا اور جو آیا تھا مسلمان بنانے کے لیے، اس کو پیدا کرنے کے لیے کسی مسلمان کا گھر بھی نہ ملا. پہنچائیے نا بات. تو رسول کہاں پیدا ہوئے؟ ابو طالب کے گھر میں. اب جملے کو ذہن میں رکھنا، اب جملہ بدل رہا ہوں، یعنی خدا کا چراغ جلا ابو طالب کے گھر میں تو پروردگار ہو جائے گا ابو طالب کا احسان. کہا نہیں یہ احسان نہیں ہونے دوں گا، میرا چراغ جلے گا ابو طالب کے گھر میں اور ابو طالب کا چراغ جلے گا میرے گھر میں. بھائی سنتے جاؤ، اس لیے کہ سلسلہ فکر معین ہے اور بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور مجھے ظاہر ہے کہ سمیٹ لینا ہے ان مباحث کو، تو مجال نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی کہ میرے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکے. اچھا بھائی میں تمہارے سامنے آیتیں دونوں رکھ دی، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی آیت، دوسری پیغمبر اکرم کی شان کی آیت، اور اب آواز دی سورہ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن مجید کا. جاؤ دیکھنا ان آیات کو. اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ. موسیٰ فرعون نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے، حکم ہو رہا ہے اللہ کا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ. اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. قال رب اشرح لي صدری، موسیٰ نے دعا مانگی مالک میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری میرے کام کو آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور پروردگار بنا دے میرے لیے ایک وزیر میرے خاندان سے، نام ہارون، اس کا نام ہارون ہے، اخی وہ میرا بھائی ہے. سن لیا تم نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ سن لیا؟ بھائی سننا خدا کے قسم، اور یہ جملہ ذہن میں رکھنا، پھر سننا. یہ جو نوجوان دوست بڑی توجہ سے سن رہے ہیں انہیں متوجہ کر رہا ہوں. اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، فرعون نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. قال موسیٰ نے کہا، قال موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے دعا مانگی. قال کے معنی ہے دعا مانگی، ٹھیک کیا مانگی درمیان سے چھوڑ رہا ہوں. وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی میرے خاندان سے، نام ہارون، رشتہ اخی وہ میرا بھائی ہے. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، ایک ایک لفظ الگ الگ سمجھ میں آ گیا. وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی میرے خاندان سے، نام اس کا ہارون، رشتہ وہ میرا بھائی ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ موسیٰ نام لے رہے ہو، رشتہ بتلا رہے ہو، اس کی اہلیت کا اعلان کر رہے ہو، اور اللہ سے کہہ رہے ہو کہ اسے میرا وزیر بنا دے، تو خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ بھائی ٹھیک ہے نا، بھائی موسیٰ خود کیوں نہیں؟ بھائی کہہ رہے ہو کہ ہارون اس کا نام ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے خاندان سے ہے، یہ اہل ہے میری وزارت کا، مالک تو اسے وزیر بنا دے، ٹھیک ہے نا، خود بنا لو.
کہا کہ نہیں، میں سفارش تو کر سکتا ہوں، اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا۔ تو جو حق معصوم نبی کو اللہ نے نہیں دیا، وہ حق آپ کو کس نے دے دیا؟ توجہ رہے۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی ذہن میں رکھو گے۔ قالا، موسیٰ نے دعا مانگی، ٹھیک، وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی میرے خاندان سے، نام ہارون، اخی وہ میرا بھائی ہے۔ اور اب میرے نبی کی دعا سورہ بنی اسرائیل، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حبیب دعا مانگ، قل دعا مانگ کہ مالک مجھے سچائی کے ساتھ مکے سے باہر نکال دے، سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل کر دے۔ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور بنا دے، وجعل بنا دے لی میرے لیے من لدنک اپنے پاس سے، سلطانا طاقتور، نصیرا مدد کرنے والا، مالک اپنے پاس سے مدد کرنے والا دے دے۔ تو اب جملے کو اگر برداشت کر سکو تو سننا، میرے نبی نے دعا کیا مانگی؟ کہ مالک ایک مددگار دے دے، یعنی اللہ نے میرے نبی کو حکم دیا، یہ حکم خدا سے دعا ہے، نبی نے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہوتا تو نبی کبھی مددگار نہ مانگتا، مدد مانگتا۔ پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک؟ اگر پہنچ رہی ہے تو مجھے اسی مقام سے آگے بڑھ جانے دو۔ وہ دعا یاد ہے موسیٰ کی؟ قالا، موسیٰ نے دعا مانگی۔ یہاں کیا ہے؟ قل، حبیب دعا مانگ۔ قالا اور قل کا فرق سمجھ میں آیا؟ موسیٰ نے دعا مانگی اپنی مرضی سے، اور یہاں پیغمبر اکرم کو حکم ہے حبیب دعا مانگ۔ تو اب میں پوچھتا ہوں کہ مالک تو ضرورت جانتا ہے اپنے نبی کی، تو اصرار کیوں ہے کہ دعا مانگے تو دے گا؟ دے دے، کہا نہیں، یہ دعا مانگے گا تو دوں گا، اور میں اسے حکم دے رہا ہوں کہ دعا مانگ۔ تو بتلانا یہ تھا کہ یہ اتنا امانت دار نبی ہے کہ اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا۔ تو جو اپنی مرضی سے دعا تک نہ مانگے، کیا دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ سنتے چلو، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ حبیب دعا مانگ۔ اچھا، تو اب وہ دعا کیا ہے؟ وجعل بنا دے، دے دے من لدن کا اپنے پاس سے، سلطاناً طاقتور، نصیرہ مدد کرنے والا، مالک اپنے پاس سے مدد کرنے والا دے دے۔ تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ اور اگر یہ بات میں واضح کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت سوالت ہو گئی۔ موسیٰ نے کیا مانگا تھا؟ وجعل لی وزیرا من اہلی، مالک مجھے ایک وزیر دے دے میرے خاندان سے۔ اور رسول اللہ نے کیا مانگا؟ وجعل لی من لدن کا، مالک مجھے مدد کرنے والا دے دے اپنے پاس سے۔ بھئی کچھ فرق واضح ہو رہا ہے۔ موسیٰ کا وزیر آئے گا موسیٰ کے خاندان سے، اور محمد کا وزیر آئے گا اس کے پاس سے۔ بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، دونوں آیتیں تمہارے سامنے۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، موسیٰ نے دعا مانگی مالک میرا وزیر دے میرے خاندان سے، اور محمد نے دعا مانگی وجعل لی من لدن کا، مالک مجھے وزیر دے اپنے پاس سے۔ تو موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے خاندان سے آئے، محمد کا وزیر اللہ کے پاس سے آئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ محمد کے وزیر کو اللہ نے اپنے گھر میں کیوں پیدا کروایا۔ بس میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی، اور اب سلسلہ فکر اسی مقام سے آگے بڑھ جائے گا۔ بھائی سننا بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ مقام رسالت پر رک کر کچھ پیغام دیتا ہوا آگے بڑھ جاؤں۔ اب اس سے زیادہ زحمتیں سماعت نہیں دوں گا۔ تو نصیر کے معنی نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا۔ بھائی توجہات مقبول رہیں۔ نصیر ہجرت سے پہلے کی آیت ہے۔ جب نصیر آ گیا، جب مدد کرنے والا آ گیا، جب حکم ہوا حبیب ہجرت کر جا اور مدد کرنے والے کو بستر پہ سونے کا حکم دے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی رک کے سننا، اس لیے کہ اب بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں تمہیں جملہ تو ہدیہ کروں گا۔ مدد کرنے والا آ گیا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے پاس سے آیا ہے۔
یعنی محمد رسول اللہ کی مدد کرنے والا سپاہی اللہ کے پاس ہی آیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے کہ جنگ احد میں جب جنگ گھمسان کی ہو رہی تھی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، بڑی بڑی مشہور بات ہے، تو ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے آئے کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. گھمسان کر رہا ہے، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر صحابی تھے. وہ جنگ لڑتے لڑتے کفار کے مجمع میں گھس گئے اور تلوار ٹکرائی، تلوار ٹوٹ گئی. دوڑتے ہوئے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول نے دیکھا تلوار ٹوٹ گئی، ناقے پہ سوار تھے، نیچے کی طرف نگاہ کی، دیکھا کھجور کی ایک ٹہنی پڑی ہے. رسول جھکے، کھجور کی ٹہنی اٹھائی، حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں دی، کہا جاؤ جنگ کرو. ان کے ہاتھ میں وہ ٹہنی آئی، تلوار بنی، وہ گئے اور جنگ شروع کی. بھائی رکے رہو، خدا کی قسم رکے رہو، اس لیے کہ اب زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں یہ جملہ سنتے جانا. اچھا، تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کی ٹہنی لے گئے، میرے نبی نے دی، اور وہ ان کے ہاتھ میں تلوار بنی اور انہوں نے جا کے جنگ کی. سیر الصحابہ میں یہ واقعہ موجود ہے. ابھی وہ جنگ کر ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ علی آئے ٹوٹی ہوئی تلوار لیے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ نیچے دیکھیے، ایک کھجور کی ٹہنی اٹھا کے دے دیجیے. ایک کھجور کی ٹہنی اٹھا کے علی کے ہاتھ میں بھی دے دیجیے. رسول خاموش ہے. علی نے دوسری مرتبہ کہا آگے بڑھ کے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول سر جھکائے خاموش بیٹھے ہوئے اپنے ناقے کے اوپر. تیسری مرتبہ اور آگے بڑھے علی، کہنے لگے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اتنے میں وہ فرشتہ چیختا ہوا آیا تلوار لے کر، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یا رسول اللہ یہ ذوالفقار اپنے بھائی کو دے دے. اب میں سوچتا رہا کہ رسول نے ذوالفقار کا انتظار کیوں کیا. اٹھاتے ایک کھجور کی ٹہنی دے دیتے علی کے ہاتھ میں. کہا نہیں نہیں، اس کو ٹہنی نہیں دوں گا، سپاہی ادھر سے آیا ہے تب اس کا اثر بھی ادھر سے آئے گا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس مرحلے پر بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، لیکن تمہاری سمجھ میں آ گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ، یہ میرے نبی کا مرتبہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ، یہ میرے نبی کا مرتبہ. مجال نہیں ہے کہنے دو مجھے یہ جملہ، ہمت نہیں ہے کسی نبی کی کہ میرے نبی کی صف میں آ کے کھڑا ہو جائے. سورہ نیل 16واں سورہ قرآن مجید کا، آیت کا نشان 89 89. جاؤ دیکھو، یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ کچھ ہوم ورک خود بھی کر لیا کرو. نہ میرے ترجمے پہ اعتبار کرو، نہ میری بات پہ اعتبار کرو، لیکن جو حوالہ دے رہا ہوں اسے جا کے دیکھو کہ کیا قرآن مجید میں ایسے ہی ہے. وَيَوْمَ 16واں سورہ آیت کا نشان 89، میرے نبی کا مقام. اور اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. حبیب یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، حبیب قیامت کا دن ہر نبی کو اس کی قوم پہ گواہ بنائیں گے. دیکھنا ذرا مقام محمد عربی، قیامت کے دن ہر نبی کو اس کی قوم کا گواہ بنائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ان سارے نبیوں پر تجھے گواہ بنائیں گے. سن لیا تم نے، قیامت کے دن ہر نبی کو اس کی قوم پہ گواہ بنائیں گے اور ان سارے نبیوں پر تجھے گواہ بنائیں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. رک جاؤ، اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. یہ جو ٹکڑا پیش کر رہا ہوں نا آیہ مبارکہ کا، اسے ذہن میں رکھنا اور ترجمہ جا کے دیکھ لینا قرآن مجید میں. نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا بیان ہے، ہر شے کا بیان اس کتاب میں ہے. وہدن، یہ کتاب ہدایت ہے. رحمتن، یہ کتاب رحمت ہے. بشرا، یہ کتاب خوشخبری ہے. کس کے لیے رحمت ہے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جہاں لے آیا ہوں مقام محمد پر، وہاں رک کے جملہ سننا
اور یہاں گفتگو کو مقام ختم نبوت پر روک دوں گا، لیکن یہ جملہ رائے گاہ نہ جانے پائے۔ 4 صفتیں ہیں قرآن کی اس ایک آیت میں۔ تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے، پہلی صفت۔ ہدن، یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے۔ رحمتن، یہ کتاب مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ بشرا، یہ کتاب مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ 4 صفتیں ہیں نا۔ اب ان 4 صفتوں کو سامنے رکھ کر میں چلا قرآن مجید کی طرف کہ دیکھوں کہ میرے نبی کے اوصاف کیا ہیں۔ بھائی سننا، میرے نبی کے لیے آواز دی، علمک ما لم تکن تعلم، حبیب تجھے ہر شے کا علم دے دیا۔ تو ہر شے کا بیان قرآن میں، ہر شے کا علم میرے نبی میں۔ قرآن برابر ہو گیا نبی کے، نبی برابر ہو گئے قرآن کے، ایک صفتیں برابر ہو گئے۔ دوسری صفت ہدن، یہ قرآن ہدایت ہے۔ تو انکا لتہدی الی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ قرآن ہدایت، تو ہدایت کرنے والا۔ دوسری صفت میں برابر ہو گئے دونوں۔ تیسری صفت قرآن کی کیا ہے؟ رحمتن، یہ قرآن رحمت ہے۔ حبیب تو وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، قرآن رحمت، محمد رسول اللہ رحمت۔ تیسری صفت میں برابر ہو گئے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ بشرا، خوشخبری ہے۔ ابھی آیت پڑھ کے گیا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، حبیب تو خوشخبری سنانے والا ہے۔ قرآن خوشخبری، محمد خوشخبری سنانے والے، ٹھیک ہے نا۔ تو 4 صفتوں میں میرا نبی قرآن کے برابر ہے یا نہیں؟ بھائی یہی لانا تھا تمہیں، بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب زحمت نہیں ہے، یہی لانا تھا۔ سارا بیان قرآن میں، سارا علم نبی میں، ایک صفت میں برابر ہو گئے۔ قرآن ہدایت، نبی ہدایت کرنے والا، دوسری صفت میں برابر ہو گئے۔ قرآن رحمت، نبی رحمت، تیسری صفت میں برابر ہو گئے۔ قرآن خوشخبری، نبی خوشخبری سنانے والا، چوتھی صفت میں دونوں برابر ہو گئے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن اور نبی 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز ہے جس کے نام 2 ہیں۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم الہی جب لفظوں میں آیا تو قرآن کہلایا، جب نور میں آیا تو محمد کہلایا، ٹھیک ہے نا۔ اب رک جاؤ، اب فیصلہ تم سے کرواؤں گا۔ دور تک میرے محترم سننے والے کھڑے ہوئے ہیں، بھائی انہیں بھی انوالو کر رہا ہوں۔ اب فیصلہ تم سے کرواؤں گا، جیسا قرآن ویسا نبی، اور جیسا نبی ویسا قرآن۔ رک جاؤ، یہی تم سے فیصلہ کروانا ہے۔ جیسا قرآن ہے ویسا نبی ہے، جیسا نبی ہے ویسا قرآن ہے۔ اگر قرآن لا رہے تو میرا محمد لا رہے، اور اگر قرآن بے عیب تو میرا نبی بے عیب۔ طے ہو گئی بات؟ پھر سننا، جیسا قرآن ویسا میرا نبی۔ اگر قرآن لا عیب ہے، میرا نبی لا عیب ہے۔ اگر قرآن بے عیب ہے، میرا نبی بے عیب ہے۔ اب میں جملہ کہوں اور اس جملے کو برداشت کرو گے؟ میں اگر ممبر سے قرآن کی غلطیاں نکالنے لگوں تو تم کتنی دیر مجھے ممبر پہ برداشت کرو گے؟ مجھے کافر بنا کے مجمع سے باہر نکال دو گے۔ تو میں اگر قرآن میں غلطیاں تلاش کروں تو تم مجھے کافر بنا کے مجمع سے باہر نکال دو، اور ملا اگر میرے نبی میں غلطیاں تلاش کرے تو اسے شیخ الحدیث بنا کے بٹھائے رکھو۔ سمجھ رہے ہو؟ عجیب ہے۔ میں نے واقعہ زحمت دی بھائی، عجیب ہے۔ قرآن کا مزاج کچھ اور کہہ رہا ہے، ملا کے جملے کچھ اور ہیں، اور اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں کہ ملا نے یہ علامہ اقبال کا بڑا مشہور مصرع ہے، دین ملا فی صبری اللہ فساد، علماء کی طرف اشارہ نہیں ہے، میں تو ملا کو کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی سیرت دیکھو اور ملا کا طریقہ دیکھو۔ میرا نبی آیا تھا کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے، اور ملا مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے۔ عجیب۔ میں نے زحمت دی نا، تو اب میں روک رہا ہوں۔ جیسا قرآن ویسا میرا نبی، اور جیسا میرا نبی ویسا قرآن، دونوں برابر ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا، اب اگر میں اپنی بات کو خود رد کر دوں
تو پھر اسے بھی مان لینا. نہیں, قرآن اور نبی برابر نہیں ہے. اب تم پوچھو گے نا یہ کیا ہو گیا, اب تک تو یہ ثابت کر رہے تھے کہ قرآن اور نبی برابر ہیں, اور ابھی کہہ رہے ہیں قرآن اور نبی برابر نہیں. بھائی اگر میں دلیل نہ دے سکا تو میری بات نہ ماننا, اور اگر میں دلیل دے دوں تو بس میری بات مانو, اور یہی گفتگو کا آخری مرحلہ ہے. اب تک میں کہہ رہا تھا قرآن اور نبی برابر ہیں, اور اب میرا دعویٰ ہے کہ اللہ اگر اپنے نبی کو اپنے ہی قرآن سے بڑا کر دے تو میں کیا کروں؟ اپنے نبی کو اپنے ہی قرآن سے بڑا کر دے تو میں کیا کروں؟ کوئی نئی آیت نہیں پڑھوں گا, دونوں پرانی آیتیں جو بھی پڑھ کے گیا ہوں انہیں تمہارے سامنے پیش کر دوں گا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن رحمت ہے للمسلمین, قرآن رحمت ہے للمسلمین, اور میرا نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بس 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 میرے دوستو, میرے عزیزو, گفتگو کے اس مقام پر روک رہا ہوں. قرآن رحمتاً للمسلمین, میرا نبی رحمتاً للعالمین. اب مجھے بالکل نہیں معلوم کہ عالمین کے معنی کیا ہے, مجھے کچھ نہیں معلوم, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ عالمین پاکستان کا نام نہیں ہے. مجھے کچھ نہیں معلوم بھائی کہاں تک اللہ کی کائنات ہے, مجھے نہیں معلوم. تو عالمین کے معنی مجھے نہیں معلوم, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ میرا نبی ہے رسول رحمت للعالمین. اب میں عالمین کو کہاں تلاش کروں؟ تو مل گیا قرآن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب جہاں جہاں تک خدا کی خدائی جائے, وہاں تک میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے. بس تو یاد رکھو گے نا کہ میرا نبی بڑا ہے قرآن مجید سے. تو اب جو اجزاء ہوں گے میرے نبی کے, ان کے متعلق تمہارا فتویٰ کیا ہے؟ بھائی مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ اگر نبی قرآن سے بڑا ہے تو جو بھی نور محمد کا جز ہے وہ قرآن سے بڑا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بھائی یہی سبب ہے, جملہ سننا, یہی سبب ہے کہ 6,500 آیتیں قرآن میں ہیں, 6,666 آیتیں قرآن میں ہیں, اور آئی ہیں میرے نبی پر جبریل کے وسیلے سے. جب بھی کوئی آیت آئی کیا میرا نبی کھڑا ہوا؟ ایک مرتبہ بھی نہیں کھڑا ہوا, ایک مرتبہ بھی نہیں کھڑا ہوا. میرا نبی قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوا, لیکن جب سجدہ آئی ہے میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے. بس بس میرے عزیزو, میں نے زحمت دی تو اب ایک جملہ سنو, اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لینا. ابھی میں مصائب تک پہنچا نہیں. شہزادی سمجھ میں آ گئی؟ رسول کی بیٹی, بھائی رسول کی بیٹی. اچھا تو بیٹیاں تو تمہارے گھروں میں بھی ہیں, تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے رحمت, میری بیٹی میرے لیے رحمت. بس ہے تو یہی, البنات رحمت والبنون نعمت. پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ بیٹیاں رحمت ہیں, ہے نا؟ تو اگر تمہارے گھر میں بیٹی ہے تو تمہارے لیے رحمت ہے, میرے گھر میں اگر بیٹی ہے تو میرے لیے رحمت ہے. طے ہو گئی بات. ہر باپ کے لیے اس کی بیٹی رحمت ہے. اب میرا جملہ اگر برداشت کر سکو تو برداشت کرنا. محمد رسول اللہ اس انسان کا نام ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہو جائے, جو عالمین کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے محمد, اور جو محمد کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے فاطمہ زہرا. بیٹی 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 سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو باتوں میں 55 دقیقے ہو گئے, اور 5 دقیقوں سے زیادہ تمہیں زحمت دینا نہیں چاہ رہا ہوں. گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی ہے, اور میں چاہوں گا کہ 2-4 جملے اس مرحلے پر سنتے جاؤ, کسی کام آ جائیں گے. میں نے
یہ جو 55 دقیقے اپنے نبی کا تذکرہ کیا تو کیا بھول گئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ؟ اگر اللہ سے محبت ہے تو محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دیکھو یہ جو ہمارا رسول ہے یہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، یہ جیسی نماز پڑھے ویسی نماز پڑھو، یہ جیسا روزہ رکھے ویسا روزہ رکھو، یہ جیسا حج کرے ویسا حج کرو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی رسول جو کر دے وہ حجت ہے، ٹھیک؟ بہت سی نمازیں ایسی ہیں جو کچھ زور سے ہیں کچھ آہستہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مرد کے لیے حج میں احرام ہے، عورت کے لیے احرام نہیں ہے۔ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، عورت کے لیے مستحب ہے، زیور کی صورت میں مستحب ہے۔ تو کتنے فرق ہیں عورت اور مرد کے احکام میں؟ اور قرآن کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، تو سارے مرد تو پیروی کر لیں گے، کیا عورتوں کے لیے دین ناقص ہے؟ تو جس طریقے سے محمد رسول اللہ مردوں کے لیے نمونے عمل ہے، اسی طریقے سے میرے رسول کی بیٹی عورتوں کے لیے نمونے عمل ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ جس طریقے سے میرا نبی مردوں کے لیے نمونے عمل ہے، اسی طریقے سے میرے نبی کی بیٹی عورتوں کے لیے نمونے عمل ہے۔ تو اب مجھے کہنے کی اجازت دینا کہ رسول ہی کے زمانے میں رسالت کا ایک رخ سیدہ انجام دے رہی ہے، ہدایت کا ایک رخ سیدہ انجام دے رہی ہے۔ رسول مردوں کو اپنا اسوہ بتلا رہے ہیں، اپنا عمل بتلا رہے ہیں، سیدہ رسول کے نیابت میں عورتوں کو اپنا نمونہ عمل بتلا رہی ہے۔ تو یہ جو رسول بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے تو یہ کوئی باپ کی محبت نہیں تھی، بلکہ ایک ہادی دوسرے ہادی کا احترام کرتا تھا۔ تقریر اس مرحلے پر اختتام پذیر ہوئی، اور اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں تم سے ایک سوال ضرور کروں گا۔ یہ کون ہے جو نیابت رسول میں عورتوں کے لیے فریضہ ہدایت کو انجام دیتی ہے؟ یہ بیٹی کون ہے جو رسول کے لیے رحمت ہے؟ بھائی یہی تو صورتحال ہے نا۔ اچھا، یہ ہے کون؟ سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کے سردار ہے۔ کیا کمال کی بات ہے! میرے نبی نے کیا مستحکم جملہ فرمایا ہے۔ 3 طریقوں سے یہ روایت آئی ہے میرے نبی سے، انہا سیدۃ نساء العالمین، یہ عالمین کی عورتوں کے سردار ہیں۔ انہا سیدۃ نساء الجنہ، یہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں۔ انہا سیدۃ اہل الجنہ، یہ جنت والوں کے سردار ہیں۔ تو وہ بیٹی جو اپنے باپ کے لیے رحمت ہو، جنت کی عورتوں کی سردار ہو، جنت والوں کی ملکہ ہو، رسول جس کو دیکھ کے کھڑے ہو جایا کریں، بتلاؤ کہ رسول کے انتقال کے بعد اس بیٹی پہ ایسی کون سی مصیبت آئی؟ اجرکم اللہ۔ دیکھو، میں نے تو ایک سوال کیا تھا اور تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں۔ اب زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، میں بہت کم مصائب پڑھنے کا عادی ہوں، انتہائی کم مصائب پڑھتا ہوں، لیکن ایک جملہ سننا۔ بھائی وہ کیا ایسی مصیبت آئی کہ بیوی نے اپنے بال بکھیرے، سیاہ چادر اوڑھی، قبر مطہر رسول پہ آئی، دونوں ہاتھ رسول کی قبر مطہر کے سرانے رکھے اور کہا السلام علیک یا ابتا، بابا آپ پر میرا سلام ہو، اور یہ کہہ کے وہ شعر پڑھا صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالیا، بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ تاریک رات میں بدل جاتے۔ اجرکم اللہ۔ یہ جملہ کہا، آرام سے سن لو، کچھ جملے سن لو۔ یہ جملہ کہا، بیوی اپنے حجرے میں آئی، شکایت کر کے باپ سے اپنے حجرے میں آئی، اور اب بیوی نے اپنے باپ پر گریہ شروع کیا۔ صبح ہے، بیوی اپنے باپ پہ رو رہی ہے، دوپہر ہے گریہ کر رہی ہے، شام ہے گریہ کر رہی ہے۔ ایک دن بیوی اپنے مسند سے ٹیک لگائے ہوئے لیٹی تھی، اتنے میں علی آئے، بنت رسول
آپ پر میرا سلام ہو. اور بنت رسول سننا بھائی، مدینے والوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ آپ اپنے رونے کے لیے کوئی وقت معین کر لیں، اس لیے کہ آپ کے رونے سے ہمارے کاروبار دنیاوی میں خلل پڑتا ہے. فتنفست السعداء، شہزادی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا ابو الحسن مدینے والوں سے کہہ دیں کہ ان کے رسول کی بیٹی انہیں زیادہ دن پریشان نہیں کرے گی. ابو الحسن کہہ دیں کہ ان کے رسول کی بیٹی انہیں زیادہ دن پریشان نہیں کرے گی. ابو الحسن یہ پیغام تو تھا مدینے والوں کے لیے، اور آپ سے ایک خواہش یہ ہے کہ آپ میرے لیے جنت البقیع میں ایک حجرہ بنا دیں جس میں میں اپنے بچوں کو لے کر جایا کروں اور اپنے بابا پہ گریا کروں. علی نے اپنے ہاتھوں سے جنت البقیع میں ایک حجرہ بنایا. بی بی کا، جس کا نام بیت الحزن ہے، بی بی کا یہ دستور تھا کہ صبح سویرے اپنے بچوں کو لے کر اس حجرے میں تشریف لے جاتی. حسن، حسین، زینب، ام کلثوم دوپہر تک بیٹھ کر اپنے بابا پہ گریا کرتی. دوپہر میں اپنے بچوں کو لے کے آتی، کھانا کھلاتی، حوائج ضروری سے فارغ کرتی، اس کے بعد پھر بچوں کو لے کے جاتی. شام کو پھر واپسی ہوتی. دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزر گئے. اب جملہ سننا، ایک دن بی بی اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہی تھی اور علی گھر سے باہر جا رہے تھے. ایک مرتبہ علی کی نگاہ پڑی شہزادی کے چہرے پر. کہنے لگے کہ بنت رسول، جس دن سے آپ کے بابا کا انتقال ہوا ہے اس دن سے میں نے آپ کے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی. یہ آج آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار کیسے ہیں؟ بی بی نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا ابو الحسن کیا پوچھتے ہو؟ روتے روتے مجھے نیند آ گئی تھی. میرا بابا میرے خواب میں آیا، اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹی تیری مصیبتوں کے دن اب ختم ہو گئے. تو ابو الحسن یہ جو تم چہرے پہ خوشی دیکھ رہے ہو یہ میرے بابا سے ملنے کی خوشی ہے. آرام آرام سے کچھ جملے سن لو. میں ظاہر ہے کہ طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا، لیکن جب بات آ گئی ہے تو جی چاہتا ہے کہ دو جملے شہزادی کے سلسلے میں عرض کروں اور تم سے اجازت لے لوں. یہ کہہ کر بی بی حجرے میں داخل ہوئی اور یہ کہتی ہوئی داخل ہوئی کہ ابو الحسن میری خواہش یہ ہے کہ آج آپ میرے پاس بیٹھ جائیں تاکہ میں وصیتیں کر سکوں. علی باہر جا رہے تھے، پلٹ آئے، حجرے میں آئے. کہا ابو الحسن دونوں بچیوں کو کنیز کے حوالے کرتے ہیں تاکہ بچیاں کنیز کے ساتھ چلی جائیں، مجھے آپ سے وصیتیں کرنی ہیں. اور دونوں بیٹوں سے کہیں کہ جائیں نانا کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے. بچیاں گئیں کنیز کے پاس، حسن و حسین گئے نانا کی قبر کی زیارت کے لیے. شہزادی نے کہا ابو الحسن دروازے کو بند کر دیں. علی نے دروازہ بند کیا. آ کر شہزادی کے پاس بیٹھ گئے. کہا بنت رسول اپنی وصیتیں بیان کریں. کہا ابو الحسن میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اگر میری خدمت میں کوئی تقصیر ہو گئی ہو اجرکم اللہ. دیکھو تم نے گریہ کیا اور میری مجلس تمام ہو گئی. ابو الحسن اگر میری خدمت میں کوئی تقصیر ہو گئی ہو تو آپ قیامت کے دن کوئی مواخذہ نہ کیجیے گا، یہی معاف کر دیں. کہا نہیں بی بی تم سے آج تک کوئی تقصیر نہیں ہوئی. کہا ابو الحسن میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوں گے، اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے تو ان سے ڈانٹ کے بات نہ کیجیے گا. علی کانپنے لگے. کہا بنت رسول تمہارے بچے صاحبان تطہیر ہیں، ان سے کسی غلطی کا امکان نہیں ہے. کہا ابو الحسن میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دی جائے. اور ابو الحسن میری چوتھی اور آخری وصیت یہ ہے کہ میرے دفن کرنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، کبھی کبھی میری قبر پر سلام کے لیے آتے رہنا. اجرکم اللہ.
صدائیں بلند ہو گئیں اور اب ظاہر ہے کہ میں تقریر کو اپنے مرحلے پہ لے آیا. اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. علی نے وصیتیں قبول کی. ایک مرتبہ علی نے رو کے کہا کہ بنت رسول تمہاری وصیتیں تو میں نے قبول کی، لیکن اب میری بھی کچھ وصیتیں ہیں، انہیں قبول کرو. پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میں جب تمہیں بیاہ کے لایا تو میں مفلس تھا، تمہاری خدمت کا حق ادا نہ کر سکا، تو اپنے بابا سے میری شکایت نہ کرنا. میری دوسری وصیت یہ کہ اپنے بابا کو میرا سلام پہنچا دینا اور انہیں بتلا دینا کہ ان کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا. اور میری تیسری اور آخری وصیت یہ کہ میں مرنے کے بعد بھی سلام کے لیے آتا رہوں گا، لیکن شرط یہ کہ جب بھی سلام کروں اپنے کانوں سے جواب سلام سنوں. بی بی نے وصیتیں قبول کی. علی و فاطمہ، راوی بیان کرتا ہے، علی و فاطمہ بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے تھے کہ اتنے میں زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی. بس آخری جملہ سننا اور مجھے اجازت دینا. شہزادی نے کہا ابو الحسن دیکھیں کہ یہ دروازے پہ کون آ گیا. علی نے پکار کے پوچھا دروازے کے باہر کون ہے. ایک مرتبہ روتے ہوئے بچوں نے آواز دی کہ بابا ہم آئے ہیں. ایک مرتبہ علی قریب گئے، دروازہ کھولا، دیکھا کہ حسن حسین دروازے پہ کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں. کہا بیٹو میں نے تو تمہیں نانا کی قبر کی زیارت کے لیے بھیجا تھا، یہ تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو دونوں بچوں نے رو کے کہا کہ بابا جب ہم نانا کی قبر پہ پہنچے تو ابراہیم خلیل اللہ کی آواز آئی کہ یا رسول اللہ فاطمہ زہرا کے یتیم آ رہے ہیں. تو بابا کیا ہماری اماں دنیا سے گزر گئی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ نے گریہ کیا، تقریر تمام ہو گئی. اب آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. علی و فاطمہ نے وصیتیں کی اور اب علی باہر آئے. علی باہر آئے، مسجد میں بیٹھ گئے. شہزادی نے کنیز سے کہا یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے. تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. اور تم جانتے ہو کہ میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا، آج میں نے بہت مصائب پڑھ دیے، فقط آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. علی مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. بی بی نے کنیز سے کہا کہ میں اب حجرے کو بند کر رہی ہوں، جب تک ذکر الہی کی آواز آتی رہے اس وقت تک سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، اور جب ذکر الہی کی آواز بند ہو جائے تو جا کر علی کو اطلاع دے دینا. کنیز دروازے کے باہر بیٹھ گئی. ایک مرتبہ ذکر الہی کی آواز بند ہوئی، کنیز دوڑتی ہوئی مسجد میں آئی. ہمت نہیں ہے کہ علی سے کچھ کہہ سکے. ایک مرتبہ کنیز نے سر سے چادر کھینچی اور علی کے قدموں پہ ڈال دی اور کہا مولا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. فقط دو جملے، فقط دو جملے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تم نے گریہ کیا. مجلس اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. علی آئے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا. یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ. جب جنازہ تیار ہو گیا تو ایک مرتبہ آواز دی یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم حلموا الی زیارت امکم. تمہیں کچھ معلوم ہے کہ ان بچوں کی عمریں کیا تھیں؟ حسن 7 سال کے تھے، حسین 6 سال کے تھے، شہزادی زینب 4.5 سال کی تھی، شہزادی ام کلثوم 2.5 سال کی تھی. آواز دی جنازہ تیار کر کے کہ حسن اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، حسین اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، زینب ام کلثوم اپنی ماں کا آخری دیدار کرو. گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ 2 بچے دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آ گئے. حسن آئے، ام کلثوم آئی اور 2 بچے دروازے پہ کھڑے رہے. حسین کھڑے رہے، شہزادی زینب کھڑی رہی. علی نے آواز دی بچوں تم بھی تو آؤ. حسین نے رو کے کہا کہ بابا ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اماں ویسے نہ بلائے جیسے مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا. بس یہ سننا تھا کہ فاطمہ زہرا کے بندے کفن ٹوٹ گئے. ایک ہاتھ نے حسین کو بلایا، ایک ہاتھ نے زینب کو بلایا. دونوں بچے آ کر ماں کے سینے سے لپٹ گئے. ایک مرتبہ جبریل نے آواز دی کہ یا علی بچوں کو ماں سے الگ کرو ورنہ کائنات میں زلزلہ آ جائے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.